but she ventured into public health. And then sky was a limit because پبلک ہیلتھ میں اتنا کچھ کرنے کو تھا. اور یہ اس ٹائم پہ بات کر رہی تھی جس ٹائم پہ ہمیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ پبلک ہیلتھ جو ہے اس کو ہیلتھ سسٹمز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ یس میم کلیئر ہے بالکل. اوکے اوکے. یس میم. تو آپ کو سمجھ آئی کہ اس خاتون نے اتنا زیادہ اس میں کام کیا کہ فارچونیٹلی کہ جب پولیٹیکل ول بھی اس میں شامل ہو گئی تو اس نے صحیح ہیلتھ سسٹمز اپروچ میں یونیورسل ہیلتھ کوریج، سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کفالت جو انہوں نے پروگرام سٹارٹ کیا، سہارا پروگرام جو سٹارٹ کیا، اس سے کیا ہوا؟ اس سے لوگوں میں گڈ ول ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی پاورٹی ایلیویشن آئی. تو پبلک ہیلتھ ہی اور ہیلتھ سسٹمز یہ دو چیزیں ہیں جو ریئل پبلک ہیلتھ اپلائیڈ ہے. بیکاز جتنا آپ کا اسکلز ہیں وہ اسکلز تو آپ نے اس میں اپلائی کرنی. سو آئی ووڈ ایڈوائز یو ایز یگسٹرز کہ آپ اس کو بیٹا اچھی طرح پڑھیں، اس کو سمجھیں. آپ کے پاس ٹائم ہے، اب آپ کے اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آنا جانا باہر نکلنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ یا آپ ان کے آرٹیکلس پڑھنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ویڈیوز بھی شیئر کروں گی. لیکن آئی ووڈ ایڈوائز یو کہ آپ بھی ہیلتھ سسٹمز نکالنا شروع کریں. گوگل کریں کہ WHO کی ہیلتھ سسٹمز کی سائٹ پہ جا کے آپ ان دیکھیں کہ ہیلتھ سسٹمز کے ساتھ لنکیجز میں ہوگا کہ ڈیولپنگ نیشنز میں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ڈیولپ نیشن میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو پاکستان کو انہوں نے چیمپئن کیا ہے کہ جی، اور آج 5 ہے نا، 25 نومبر انہوں نے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ جی انہوں نے سب سے زیادہ کم جو فائنینشیل یس میم اکانومی ڈیمیج لاس. ہوا ہے، ہاں وہ ان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے. تو یو سی جو دنیا اگر دنیا کچھ کہہ رہی ہے تو اٹ مینس دیر مسٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ پرفیکشن نہیں ہے، لیکن ہم تو پہلے ہی ڈیمیج نیشن تھے، نہ ہمارا انفراسٹرکچر اچھا، نہ ہیومن ریسورس اچھا. اب جیسے جیسے آپ چیزوں کو پڑھ رہے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو پالیسی لیول کی چیزیں ہیں، جو براڈر ایسپیکٹ ہیں. جب آپ نے لنک کرنا ہے چیزوں کو، دیکھیں آپ جب اپنے تھیسس کا بھی ٹاپک بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں میں پالیسیز بہت اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن پالیسیز آر ناٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن، امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو اس کے اندر بہت سے بیریئرز ہیں، اور وہ سارے بیریئرز تقریباً آپ کو ہیلتھ سسٹمز میں ملیں گے کہ ہمارے سسٹمز اپروچ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم انڈیویجول چیزوں پہ اپروچ کرتے ہیں، ہم سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے انڈیویجول اور ایک ہی سیکٹر کو ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے ہر سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم نے نیو چیز نہیں بنانی، ہم نے پرانی چیز کو ہی سسٹینیبل کرنا. اس کو بیک گراؤنڈ کو لے کے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ اسٹریٹجک لیول ہے، آپریشنل لیول ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جی اور ہم آ گئے تو ہم نے ہیلتھ سسٹم کا فریم ورک دیکھ لیا، اور جو ہیلتھ سسٹم کا فریم ورک تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کے گولز کیا ہے نا. اور گولز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ہیلتھ سسٹم کی پرفارمنس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہیلتھ سسٹم میں ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، رسپانسونیس کیسے بہتر کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹری اپروچ کے تھرو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس دماغ میں ہیلتھ سسٹم کا فریم ورک ہے، اس کے 6 بلڈنگ بلاکس ہیں، آپ کے انٹرمیڈیٹریز ہیں اور آپ کے گولز ہیں. تو جو آپ کے 6 بلڈنگ بلاکس ہیں یا 6 آرمز ہیں یا 6 برانچز ہیں، وہ ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ برانچ ہے ہیومن ریسورس. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن ریسورس کیوں امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم میں آپ کی پرفارمنس اچھی رہے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی میرے ساتھ شیئر کرے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کی تھاٹس کیا ہیں اس کے بارے میں؟ میم جب تک اپروپریٹ ہیومن ریسورسز اویلیبل نہیں ہوں گے تو سروسز صحیح سے ڈیلیور نہیں ہو سکتی ہیں.
بالکل. اور اگر ایک ماڈل آپ کا BHU ہے جہاں پہ ڈلیوریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ فیمیل میڈیکل آفیسر ہی نہیں ہے جو ڈلیوری کر سکے, یا وہاں پہ کوئی LHV ہی نہیں ہے جو ڈلیوری کروا سکے, تو پھر خواتین اگر چاہیں بھی آپ کی سروس کو اویل کرنا, وہاں اینٹی نیٹل کی گولیاں بھی پڑی ہوں, وہاں پہ جو ٹیکنیشین بیٹھا ہوگا یا جو میل میڈیکل آفیسر ہوگا وہ اپنی سمجھ اور بوجھ سے دوائیاں تو دے دے گا, لیکن نہ وہ اس کا ایسا اینٹی نیٹل کر سکے گا, نہ وہ وہاں پہ کمفرٹیبل عورت ہوگی, اور نہ وہ وہاں پہ ڈلیوری کرائے گی. سو آپ کے لیے رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب ہونا جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, اور پھر ان کو وہ جگہ جس چیز کے وہ ماہر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اتنی آپس میں ایٹریشن, لیگ پولنگ, پالیٹکس ہوتی ہے کہ وہ اچھی اچھی جو جگہیں ہوتی ہیں ادھر اس کو پھر وہاں پہ پوسٹنگ نہیں ملتی یا جگہ نہیں ملتی, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, ڈسہارٹ ہو کے وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں یا باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں فار بیٹر فیوچر, اور اس سے کیا ہوتا ہے, برین ڈرین ہوتا ہے. یس میم, برین. اور میم ریسرچز بھی نہیں ہو پاتی اگر لوگ باہر چلے جاتے ہیں, تو آپ کی اپنی کنٹری میں جو ہے وہ ریسرچ اور بہتر میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجی اس کا بھی لاس ہوتا ہے. بالکل لاس ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں واٹ از ریسرچ. ریسرچ ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے آپ ان چیزوں کو دیکھتے جائیں, ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, ریویو کریں, سسٹمیٹک ریویو کریں, میٹا انالیسس کریں, یعنی آپ انشور کریں کہ آپ اس میں سے نئی چیزیں نکالیں, ٹرینڈز دیکھیں. اب یہ دیکھیں ایوالونگ سچویشنز دیکھیں, جیسے یہ ابھی کرونا ہے, پینڈیمک ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے ملک میں کیا ہے. میں نے یہ سنا ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رائٹ, آپ میں سے اگر کوئی NIH میں ایک کوئی ہے نا بندہ یا لیڈی ڈاکٹر. یس میم, ڈاکٹر آفرینش. ڈاکٹر آفرینش, از شی ود اس ٹوڈے؟ تو میں نے یہ سنا ہے, دس میں بھی رانگ, اور یہ وہ بھی ہوتا ہے, ہیئر سے نہیں ہوتا, ایک بندہ دوسرے کو بتاتا ہے, دوسرا تیسرے کو. کسی نے کہا کہ جو یہ کورونا کی ویکسینیشن ہے, کیونکہ یہ تو اتنا جلدی بن گئی ہے, یا تو ان کو پہلے سے مطلب کہ اتنا انہوں نے ڈیولپ کیا, اور اب اتنی سورسز ہیں جو کنٹریز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ انہوں نے تیار کر لیے. تو دے سے اٹ از سو پینفل, یا اس کے اتنے سائڈ افیکٹس ہیں کہ ایک انجیکشن کے بعد دوسرے انجیکشن کے لیے لوگ آتے ہی نہیں. سو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے, کیونکہ جب آپ کو فل ڈوز نہیں ملتی تو پارشل پہ پھر امیونٹی ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ وائرس میوٹیٹ ہو کے آپ پہ ایکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے کنٹینیوس سرویلنس کی ضرورت ہوتی ہے, ایپیڈیمیولوجیکل سرویلنس کی, اسکریننگ کی, فالو اپ کی. تو اتنے لائیو جب آپ چیزوں کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے, جو کہ آپ نے پہلے نہیں فیس کی ہوتی, آپ فرسٹ ٹائم کریں, یو آر میکنگ ہسٹری, تو پھر آپ کی یہ ہیلتھ ریسورسز اور آپ کی ہیومن ریسورس بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں رسپانسو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان سب کو مائنڈ میں رکھ کے ہم اپنی ہیلتھ کو کنٹینیوس, اور یاد رکھیں ہم ہیلتھ میں کیوں پلان کرتے ہیں, بیکاز ہم نے روٹین کے بھی پروسیسز کو مینیج کرنا ہے, اور پلس ایمرجنسی سچویشن, ایمرجنسی, اور ایکسلنٹ, اور کیٹاسٹروفی کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. That catastrophe or that disaster can be man-made or can be natural. ٹھیک ہے نا, اور ہر نیچرل کلیمٹی کا جب فال آؤٹ ہوتا ہے تو پبلک ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. So human resource for health is all people engaged in actions whose primary intent is to enhance health. اچھا, اب یعنی دیکھیں ایونچولی the ultimate goal of all these activities is that we want to improve the health status of the community. When you're working in a clinic, then the ultimate goal is to improve the health status of the patient who comes to you. But here you're working for the community with a public health lens. ٹھیک ہے نا, جیسے شرلاک ہومز نے اپنا میگنیفائنگ گلاس پکڑا ہوتا ہے, آپ کا میگنیفائنگ گلاس کیا, آپ کا وہ میگنیفائنگ گلاس ہیلتھ سسٹم کا ہے, جس میں ایتھکس ہے, جس میں آپ کا ریسرچر مائنڈ ہے, اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں چیزیں کہ کمیونٹی کے اندر. اب ادھر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کلاس جو ہے میری سیکنڈ سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کرتی ہے یا کوئی اسائنمنٹ کرتی ہے, اور وہ میں کہتی ہوں کہ ریٹن نہ ہو, وہ ایسی ہو کہ پھر آنے والے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے سینئرز نے کیا کام کیے.
تو آپ لوگوں نے مجھے سوچ کے بتانا ہے, میں بھی سوچوں گی, آپ نے بھی سوچ کے بتانا ہے کہ آپ لوگ ہیلتھ سسٹمز پوائنٹ آف ویو سے کیا کر سکتے ہیں جو کہ آپ پبلک ہیلتھ کی سارٹ آف کنٹریبیوشن کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے سینئرز نے یہ جتنے بار بورڈز بنا کے لگائے ہیں, دے آر ناٹ جسٹ بورڈز, دے آر ناٹ کاپی پیسٹ فرام گوگل. دے ہیو ریئلی تھاٹ, دے ہیو ریئلی ٹرائی ٹو سمرائز تھنگز اور ان کو اس کے اندر ڈالا ہے, چاہے وہ فش ماڈل میں میٹرنل مورٹیلٹی کی ریڈکشن ہو, چاہے وہ سہارا پروگرام کو جتنا کمپائل کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہو, تو انہوں نے ریئلی دے پٹ دیئر تھاٹ اینڈ ہارٹ انٹو اٹ. آپ لوگ میرے لیے, آپ لوگ سوچیں کہ آپ ہیلتھ سسٹمس میں کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی جو کہ ایک اسائنمنٹ بھی ہو جائے گی اور جو کہ آپ کی پبلک ہیلتھ کو کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیے گا, میں بھی سوچوں گی اور کوئی اچھی چیز نکالیں گے, کوئی انوویٹو چیز نکالیں گے انشاءاللہ. So, promote and preserve health, diagnose and treat diseases, and health management and support workers. I think these are simple things. So, assessing human resource کو ہم assess کیسے کریں گے? It is a foundation of the healthcare system. And remember, healthcare system is the 50% of the health system. Healthcare delivery system is the 50% of the health system. And the healthcare delivery system includes the private sector and the public sector. Or public sector mein, then they are the 3 tiers, your tertiary, your secondary and your primary level. Okay? A well-performing health workforce has a sufficient numbers of trained staff who are fairly distributed throughout the country and supported by policies and systems. ٹھیک ہے نا, سو جو وہ اسٹاف ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے ایز پر پالیسی ہوتی ہے کہ اس ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور اس پہ اگر سپوز 1000 لوگوں ایک بی ایچ یو میں 5 سے 10,000 لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کا برڈن آتا ہے. ان 5 سے 10,000 میں اگر سپوز 5,000 خواتین ہیں, ان 5,000 خواتین میں کتنی خواتین ہیں جو 15 سے 49 ایئرس کی ہیں, جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں, اور ان میں سے وہ جو خواتین ہیں آر دے یوٹیلائزنگ یور سروسز. ٹھیک ہے نا, سو اس کے مطابق اگر سپوز وہ خواتین نکلتی ہیں 2,000, تو پھر کوئی ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اتنی خواتین کے لیے اتنی ایل ایچ ویز, اتنے ڈاکٹر, اتنے میڈیکل آفیسر, لیڈی میڈیکل آفیسرز ہونی چاہیے, اتنی فیملی پلاننگ سروسز ہونی چاہیے, اتنی فولک ایسڈ. اسی طرح آپ لوگ پلان کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کی پلاننگ, آپ کی کتنی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کے مطابق آپ کی ورک فورس ہوتی ہے, اتنے آپ کے ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں. پھر the government and non-government sector NGOs including not-for-profit and for-profit training institutions, healthcare facilities and healthcare providers should be considered during assessment. WHO recommends, اچھا اس کا کیا مطلب ہے, کئی ایسی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ این جی اوز بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں کسی ایک خاص فیلڈ میں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بجائے ہیومن ریسورس ادھر کانسنٹریٹ کرنے کے, آپ کسی اور چیز, آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ, لوکل پارٹنرشپ کر کے اپنا کام نکال سکتے ہیں اور اپنی باقی جو ہیومن ریسورس ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹس کی پوری کریں. WHO recommends that country governments engage in multi-sectorial and participatory process to create an enabling environment for effective human resource management. The factors that affect an enabling environment are policy, finance, education, partnership, leadership, and human resource management. اب آپ اپنی ایس پی ایچ کے تھوڑے سے نالج کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا انڈیویجول اور انڈیویجول کا ایک انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, انڈیویجول کا افیکٹ انوائرمنٹ پہ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا افیکٹ انڈیویجول پہ ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اپنا ایس بی ایچ کا وہ ماڈل یاد ہے نا, آئی تھنک اس کا کیا نام ہے, وٹمن ماڈل ہے نا, جس میں تو وہ ماڈل کو اگر آپ مائنڈ میں لے کر آئیں تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک ورک پلیس کے اندر جو ایک ڈاکٹر ہے یا ایل ایچ وی ہے یا ٹیکنیشین ہے یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, وہ اس کا اپنی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتی ہے.
یعنی پالیسی اگر ایسی ہے کہ وہ اس بندی کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, اس کی تنخواہ نہیں مل رہی, تنخواہ ہنڈرنس ہے, تنخواہ کم ہے, شی از ناٹ ایجوکیٹڈ انف فار دیٹ پوسٹ, ٹھیک ہے, وہاں پہ پارٹنرشپ نہیں ہے, لوکل پارٹنرشپس جس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, لیڈرشپ یا گورننس پور ہے, اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایسی ہے کہ بیچ میں کانفلکٹس ہیں, ٹھیک ہے, پتہ چل رہا ہے جی میڈیکل آفیسر جو ہے, جو میل میڈیکل آفیسر ہے, اس کی بیوی کا وہاں پہ گائنی کا کلینک ہے, تو وہ تو نہیں چاہے گا, اور یہ ہوتا ہے اس چھوٹے شہروں میں کہ وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتا کہ بھئی اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی, ہماری کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ہیومن ریسورس جو ہے وہ آپ کا مینیج نہیں ہو رہا, یا دیر از نو نیوٹرل پرسن ٹو ریزالو دا ایشوز, تو کیا ہوگا, آپ کا انوائرمنٹ اسٹریسفل ہو جائے گا اور وہ خاتون وہاں سے چلی جائے گی, تو کیا ہوگا کہ پیشنٹس کا نقصان ہوگا. سو واٹ ٹو ڈو, سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, گلوبل ہیلتھ جو ہے ہماری ورلڈ اسمبلی, اس نے کیا کیا, ایک فریم ورک بنایا. اب آپ دیکھیں یہ بیچ میں ہے آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم, اور یہ جو میں نے بتایا تھا انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں آپ کی پالیسی, آپ کا فائنینس. ہلو, ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا اس کا؟ نو میم. اچھا ٹھیک, اوکے اوکے. تو کیا ہے آپ کی اس کی انوائرمنٹ میں ہو گئی پالیسی, فائنینس, پارٹنرشپ, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پارٹنرشپس ہیں, لوکل ہوتی ہیں, فارماسیوٹیکلس کے ساتھ ہوتی ہیں, لیڈرشپ. اب یہ جو یہ ساری اس کی امیڈیٹ انوائرمنٹ بنا رہی ہے ہیومن ریسورس میں. اس میں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی پیڈیاٹیشین بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے کیسے ایوالو کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نیشنل لیول پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مانیٹر اور ایویلویٹ کرنا ہے, انہوں نے سچویشن کے مطابق اینالائز کرنا ہے, پلان کرنا ہے, اور انشور کرنا ہے کہ ہیومن ریسورس کا پہیہ اتنا اسموتھلی ملٹی سیکٹوریل اپروچ کے تھرو چلے کہ جو امپلیمنٹیشن ہو تو اس کا آؤٹ کم یہ ہو کہ امپروو ہیلتھ ورک فورس ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کی ورک فورس اچھی چلے. اگر تنخواہ کم ہوگی تو پھر کام بھی موٹیویشن کم ہو جائے گی, کام بھی اچھا نہیں ہوگا. اگر سپوز آپ کو ہنڈرنس مل رہی ہے تھرو لوکل پارٹنرز, تو پھر بھی آپ کا کام اچھا نہیں چلے گا. اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے آپ کو ریسٹرین کر رہی ہیں, خامخواہ تنگ کر رہی ہیں, تو بھی ایٹریشن ہوگی, کام نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کا امپرووڈ ہیلتھ ورک فورس ہوگا تو آپ کی ہیلتھ سروسز اچھی ہوں گی. وہ ہیومن ریسورس جب کام کرے گی تھرو ایکوٹی, effectiveness, efficiency and quality. And I think that you are all bright students and you know that equity means fairness. Fairness, ma'am. And effectiveness means کہ جو ہم health services دے رہے ہیں, they are effective in giving the benefit to the people. For example, اگر ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں تو ویکسینیشن اچھی ہو رہی ہے, بیماریاں نہیں ہو رہی. اگر ہمیں فیملی پلاننگ میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کریں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ فیملی پلاننگ کی سروسز جو ہیں وہ ایکویٹیبل ہے, اور پھر لوگ جو ہیں اس کی سروسز کو اویل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم کوالٹی آف سروسز دے رہے ہیں تو ہیلدی مدر, ہیلدی بیبیز ہو رہے ہیں, لوگوں میں میزلز نہیں ہو رہے, پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ اٹ مینس کہ سروسز آر گڈ. سو ناؤ دس ریمبر کہ یہ فریم ورک بھی ڈرا کرنے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے. دوسری بات, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ویسے بھی آ سکتا ہے MCQ میں کہ ہیلتھ سروسز جو ہے وہ کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکوٹی پہ, افیکٹونیس پہ, ایفیشنسی پہ اینڈ کوالٹی پہ. تو اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہمارے بیٹر ہیلتھ آؤٹ کمس نکلیں گے. اینڈ ریمبر واٹ آر آر ہیلتھ آؤٹ کمس, ہیلتھ آؤٹ کمس آر الٹیمیٹ گولز ان ہیلتھ. اچھا, اب ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس ان ہیلتھ کی کیوں ضرورت ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ سٹوری کو یہاں سے بھی بلڈ کر سکتے ہیں. آپ جائیں, دروازہ کھول جائیں, ویسے بند کر دیں لیکن. اچھا جی, تو آپ نے دیکھا, اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ اگر اپنے 6 بلڈنگ بلاکس کو دیکھیں,
उन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है. अब इसको ब्रेक करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है. The total number of healthcare workers in the public sector, the private sector and the NGOs. अब ये जो हमारा अल-शिफा है ना, this is also private but a trust. So it is not an NGO but it's a trust. तो आप इसमें ट्रस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है. एंड सेक्टर बाय केडर. अब आप देखिए वो कह रहा है कि हेल्थ वर्कर्स को आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं और उसमें उनके केडर्स होते हैं कि इसमें स्पेशलिस्ट कितने हैं, सर्जन्स कितने हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट कितने, गायनेकोलॉजिस्ट कितनी है, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कितने हैं, टेक्नीशियंस कितने, नर्सेस कितने. आप इस तरह करके केडर वाइज भी कर सकते हैं, ग्रेड्स वाइज भी कर सकते हैं कि एडमिन ब्लॉक में कितने ग्रेड्स के हैं, 17 ग्रेड, 16 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, आप उसके मुताबिक भी डिवाइड कर सकते हैं. The total number of healthcare workers in the public and private and NGO sector by geographical distribution. अब देखिए एक तो था कि आप केडर के मुताबिक देख लें, एक है कि आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक देख लें. यानी आप देखें कि अगर सपोज बलूचिस्तान है, उसकी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की बेस पे आपके हेल्थ यूनिट्स बनते हैं. पहले हेल्थ हाउसेस बनते हैं, फिर BHUs बनते हैं, फिर RHCs बनते हैं, फिर THQs बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल, फिर टर्शरी हॉस्पिटल जो कि टीचिंग हॉस्पिटल होता है. तो वो जो बनते हैं, अब जाहिर है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड बनते हैं ना. इसका मतलब कि जो पंजाब में बनेंगे वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जो KP में बनेंगे उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, जो गिलगित में बनेंगे उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी. तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. And then the third thing is that enabling environment for strong HRH, human resource in health component, using the HRH action framework जो आपने पीछे देखा. So इसके बाद चौथी चीज क्या है? प्लानिंग कैपेसिटी. ठीक है, कि हमारे पास प्लान करने की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे में, कितनी हम इसको बिल्डअप कर सकते हैं, कितना इसको इनोवेट कर सकते हैं. फिर ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ डेवलपमेंट. यानी आप देखें, आप सब जॉब्स करते हैं और जॉब्स के दौरान आप लोग कई दफा क्रिप करते होंगे, आपके सीनियर्स क्रिप करते होंगे कि यार यहाँ पे तो हमारी कोई वो 20 साल से मैं इधर बैठी हूँ तो मेरी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई. ठीक है. और अगर आप क्लिनिशियंस हैं तो फिर क्लिनिशियंस की ट्रेनिंग्स डिफरेंट होती हैं. अगर आप एकेडमिक्स में हैं उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है. अगर आप ICU में ट्रेनिंग डिफरेंट है. तो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. आपको कैसे पता चलेगा कि जो न्यू रिसर्च के मुताबिक जो न्यू प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, उन प्रोटोकॉल्स में आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो इसलिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एज पर योर जो आपको आपकी बारी के मुताबिक आपको मिले, ना कि आपकी जैसे आपके सीनियर की बारी हो और कोई और चला जाए बाईपास करके आपको, then that is demotivating. Then human resource in health performance support includes management and leadership as well as performance. यानी अगर आपका बॉस पॉजिटिव है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है और आपको अपने काम के मुताबिक काम करना है, मतलब यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा, यू डोंट नीड टू गो एंड टेल पीपल कि आई एम डूइंग दिस. They should be able to monitor and know that this person is doing his job. So you don't need to do extra things. ठीक है ना. तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. यू विल बी हैप्पी, यू नो कि चेकिंग हो रही है, इन आउट पता चल रहा है, आपकी अटेंडेंस हो रही है, आप इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, वो डेटा जा रहा है. अगर आपको प्राइवेट पेशेंट्स की कोई वो मिलती है पेमेंट या आपका कट है, वो आपको रेगुलर मिल रहा है. यू डोंट नीड टू फाइट for your basic things, basic rights. So that will make you happy. आपके ख्याल में ये सारा कुछ हो रहा होता है, ये सब मिल रहा होता है आप सबको? नो मैम, इतना सब तो नहीं हो रहा होता. परफेक्शन तो नहीं हो रही होती, लेकिन कम से कम रियलाइजेशन जरूर होनी चाहिए कि ये सब चीजें हो रही हैं, है ना. तो
اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ اسیسمنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ صدف بولی تھی. ہیلو. یس میم. اچھا صدف، چلو پھر کسی دن ہم اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے کہ لوکل ایشوز کیا ہیں اور ان کی ہم ان کے سولوشنز بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. خاور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو میم. سو کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے اسیسمنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں. اب یہ بہت ڈیٹیلڈ انڈیکیٹرز ہیں، تو میں نے اس میں سے جتنا بھی سرسری میں رکھ سکتی تھی نا، اس کو میں نے رکھا ہے کہ جو آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دے دے. سو دے آر 26 انڈیکیٹرز جو ہیومن ریسورس کے لیے امپلائے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. اب آپ ایز اے تھرڈ پارٹی جا کے کسی بھی آرگنائزیشن میں ان کے ٹی او آرز دیکھ کے، ان کی ہیومن ریسورس، ان کی ریکوائرمنٹ، ان کے کتنے ان کی پاپولیشن پہ ان کا کیچمنٹ ایریا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ بہت اچھا ہوم ورک کر کے جا سکتے ہیں. اور آپ ان انڈیکیٹرز کے تھرو یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ جی ان میں کیا گیپس ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ کین بی یور ریسرچ ایز ویل. آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. So there are 26 indicators under 7 topical areas to assess the human resource building block of any country. So they are current situation, آپ کا ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ کیا ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کے فائنینسز کیا ہے، کیا آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، آپ کی لوکل پارٹنرشپس کیا ہے، آپ کی لیڈرشپ. تو اگر آپ غور کریں جو ہمارا وہ فریم ورک ہم نے شروع میں پڑھا ہے، یہ وہی ہیڈنگس ہیں. سو دیز آر 1 2 3 4 5 6 7 ٹاپیکل ایریاز جس کے اندر سب ڈیوائڈیڈ 26 انڈیکیٹرز ہیں. میں نے انڈیکیٹرز کی ڈیپتھ میں نہیں گئی، ڈیٹیلز میں نہیں گئی، کیونکہ وہ سب ٹارگیٹس ہیں. ٹھیک ہے، دے آر بیونڈ یور اسکوپ. لیکن آپ کو یہ 7 indicators, if you know the diagram, you can make these indicators. So first is the current situation. آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ بیس لائن دیکھتے ہیں. جیسے آپ اپنی ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ پری پوسٹ کرتے ہیں، پہلے بیس لائن دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد کوئی اس کو گیپس کو فل کرتے ہیں اور پھر آپ پوسٹ کرتے ہیں. تو کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے؟ ٹوٹل نمبر by cadre and sector, ratio of different health personnel per 1000 of people, and geographical distribution. تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس طریقے سے کمپوننٹس ہیں، آپ اس کمپوننٹس کے تقریباً اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی حساب سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہونا چاہیے اور کرنٹلی ان کے پاس کیا ہے. اینڈ دین یو آئیڈینٹیفائی یور گیپس ہیئر. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اٹ ول آلسو give you, allow you quick comparisons to other countries. اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. Ratio of different health personnel per 1000, total number by cadre and sector, ratio of healthcare worker by geographical distribution, trend for the past 5 years. کیا کام چل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ایچ آر ایچ کی پالیسی تھی وہ ڈفرینٹ تھی اور سارا کیڈر فل جا رہا تھا، لوگ خوش تھے، یا کیا وجہ ہوئی کہ پہلے کم تھے اور اب لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، شاید اس لیے کہ اس گورنمنٹ نے پیز بڑھا دیے. سو آپ کو ایک ٹرینڈ پتہ چل جائے گا کہ واٹ آر دا ریزنس. یا آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں، جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، موٹیویشن نہیں ہے، اسٹریس ہے، کانفلکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یا جیسے آج کل کویت بہت نرسنگ سٹاف جا رہا ہے نا، تو اس لیے کہ وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہیں. تو اس طرح دیر از آلویز آپ کو ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ کو نرسز نہیں مل رہے بیکاز بہت سے نرسز فار بیٹر فیوچر کویت جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ٹرینڈز بتا سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. سیکنڈ تھنگ از یور مینجمنٹ سسٹم. ایگزسٹنس آف اے کمپریہینسو HRH پلان ود بجٹ. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ پلانز ہوں گے، ہو سکتا ہے 200 سال پرانے ہو برٹش کے زمانے کے، اس کو امپرووائز ہی نہیں کیا ہوا، ڈیولپ ہی نہیں کیا ہوا، اپنے لوکل کانٹیکسٹ میں نہیں ڈالا. اب تو ہم کہہ کے تھک گئے نا، ہر سبجیکٹ میں آپ کو ہر ٹیچر یہ بات کہتی ہوگی کہ جی ہم اس کو اس طریقے سے اپنے لوکل کانٹیکسٹ میں اڈیپٹ کر لیں گے. جب ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی انٹرنیشنل گائیڈ لائن لیتے ہیں
یا ہم کوئی انٹرنیشنل کوسچنیئر لیتے ہیں, اگر WHO کا بھی کوسچنیئر لیتے ہیں تو ہم اس کو پہلے اپنے لوکل کانٹیکسٹ میں اڈیپٹ کر لیتے ہیں, اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو امپلوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کلیئر جاب ڈسکرپشن اینڈ انیبلنگ انوائرمنٹ. جاب ڈسکرپشن اگر کلیئر نہیں ہوگی تو پرابلم دونوں طرف سے ہو سکتی ہے, فرام دا جو ورکر ہے اس کی طرف سے بھی کہ مجھے کسی نے کہا ہی نہیں, اور جو آپ کا باس ہے اس کی طرف سے بھی, مے بی وہ آپ کو انڈیو کام دے رہا ہو یا انڈر کام دے رہا ہو یا رائٹ جاب آپ کو کام ہی نہ دے رہا ہو. پھر انیبلنگ انوائرمنٹ, وہ جو ہم نے پورا سرکل ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا. دین انفارمیشن سسٹم. اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ کا HMIS یا DHIS یعنی آپ کا پروونس لیول یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کی انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے فرام گراس روٹ لیول ٹو دا provincial and national level and from their policies to the grassroots level, اسی طرح آپ کی ہیومن ریسورس کی انفارمیشن سسٹم, ان کی اٹینڈنس, ان کی نیگیٹو باتیں ہی نہ صرف پہنچے کہ جی آئے نہیں, ٹریننگ نہیں کی, شکایت ہوئی, بلکہ پازیٹیو باتیں بھی جائیں کہ ٹریننگ اتنی ہوئی, پرفارمنس ایسے ہوئی, اتنے پیشنٹ دیکھے, اتنی سکسیسفل سرجریز کی, کوئی انفیکشن ریٹ نہیں تھا. تو سو اٹ ول گیو بوتھ the side of the story. And then monitoring performance and improving productivity. اگر ہمارا human resource H کا جو فریم ورک ہے اگر وہ smoothly پہیا چل رہا ہے تو پھر performance بھی بہتر ہوگی اور productivity بھی ہوگی. productivity کیا ہوگی؟ مطلب efficiency. minimum input میں maximum کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی OPD ہے, کوئی waiting time نہیں ہے, کوئی complaints نہیں ہے, آپ کا client satisfied جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کہ آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, آپ کی رسپیکٹفل طریقے سے کیئر ہو رہی ہے پیشنٹ کی, پیشنٹ واپس آ رہا ہے, فالو اپ کے لیے آ رہا ہے, کموڈیٹیز یوٹیلائز ہو رہی ہے, سروس لے رہا ہے, رسپانسو ہے, تو زبردست کام ہو رہا ہے, پرفارمنس اچھی ہے. اینڈ دین آپ کا جو مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ کیسے ہوگا؟ دے ول بی اسیسڈ آن دا بیس آف اویلیبلٹی آف اسٹریٹجک اینڈ آپریشنل اسٹرکچرز ایٹ دا نیشنل اینڈ لوکل لیول. آپ یاد رکھیں نیشنل لیول پہ کیا ہوتا ہے, اسٹریٹجی بنتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں؟ اسٹریٹجیز بنتی ہیں. تو جو اسٹریٹجک, ویری گڈ, تو جو اسٹریٹجک ہے وہ نیشنل لیول اور جو آپریشنل ہے وہ آپ کا لوکل لیول. تو جب ہم پلاننگ سائیکل پڑھیں گے نا سیکنڈ پارٹ آف ہیلتھ سسٹمز میں, تو اس میں آپ کو آپریشنل لیول کی پلاننگ کرائی جائے گی. یعنی at the level of a province یا at the level of district in health, you are the leader, you are the person who can adjust the steps and accordingly adapt اور ensure کہ جو آپ کو پالیسی میکرز نے آپ کو کام دیے ہیں وہ ہیلتھ پروگرام یا ہیلتھ انٹرونشن آپ امپلوائے کریں اور کمیونٹی کو بہتر کریں. دوسری بات, آپ کی availability of mechanisms used to monitor and improve health workers performance, productivity and expectations. تو دونوں it works win-win situation ہے کہ آپ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, آپ تھرو یور انفارمیشن سسٹم کے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج کل پنجاب میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو انہوں نے اسمارٹ فونز دیے ہیں جس سے وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا وہ ایکچولی ان ڈفرینٹ جگہوں پہ گئی بھی ہیں کہ نہیں لوکیشن, اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کموڈیٹیز دی ہیں تو وہ لوگوں کو پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی, آر دے فزیکلی دیئر اور یا وہ سمپل ڈیٹا فل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ان کی پرفارمنس بھی اچھا کرتے ہیں, لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے, کام بھی پورا ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ ان کو شاباش دیں گے تو ان کی پروڈکٹیوٹی بھی ہوگی, موٹیویشن بھی ہوگی. ناؤ دا فرسٹ تھنگ واز, پہلا والا پوائنٹ کیا تھا ہمارا, اے کیا تھا؟ میم کرنٹ سچویشن انالیسس جو بھی ہے سچویشن. ہاں, اور سیکنڈ کیا تھا ہمارا مینجمنٹ سسٹم, اور اب تھرڈ ہے پالیسی اینڈ پلاننگ. سو دا ہیومن ریسورس کی جو پالیسیز ہیں دے فارملائز ہاؤ ہیلتھ کیئر پرسنل کور دا انٹائر کیریئر آف دا ہیلتھ ورکر فرام پریپریشن ٹو انٹر میڈیکل اور نرسنگ اسکول ٹو ریٹائرمنٹ. یعنی اگر آپ کی وہ کیریئر پلاننگ کر دیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی کیریئر پلاننگ میں آپ خوش ہوں, وائی وڈ یو لیو دیٹ پلیس؟ یو آر لیونگ ان اے لوکل, آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں, آپ وہیں پہ آپ نے اپنے ہاسپٹل میں امپلائی ہوئے ہیں, وہیں پہ آپ کی رسپیکٹ ہے, آپ کی پریکٹس ہے,
آپ کی زندگی اچھی جا رہی ہے, آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو ریٹائرمنٹ آپ کی وہاں پہ ہو رہی ہے, what more than a normal person will require, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی وہ ساری کیریئر پلاننگ وہ کر رہے ہیں پالیسی میکرز, تو پھر آپ کا برین اتنا نہیں ہوگا, لوگوں کے اندر ریسٹلیسنس نہیں ہوگی, لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. And the major issues are pre-service training deployment, retention, salaries, incentives, performance quality and mentoring, and a range of issues affecting the workers' ability to provide quality care to communities. تو اگر یہ سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں, تو جب آپ کہیں جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کے سینئرز ہی کئی دفعہ کہتے ہیں یار یہاں تو یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ چیز نہیں, وہ چیز نہیں. یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہر چیز ان ٹرن اسموتھلی فنکشن ہو رہی ہو, بیکاز یہ نہیں, اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو گڑبڑ ہوگی, کیونکہ ہیومن نیچر ہے نا, ہر بندہ برابر نہیں ہوتا. لیکن جب مانیٹرنگ ہوگی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ان لائن رہیں. اگر پوچھ جو ہے وہ گورننس کے اوپر چیک ہوگا اور آپ لوگوں کے بھی چیک ہوگا, تو آپ کا کام اچھا چلے. مریم, you want to say something? You want to add something? میم ریٹینشن پالیسیز تو بالکل ہوتی ہی نہیں ہے میم. وی وانٹ ٹو لیو دس سے آپ چلے جائیں میم. اس طرح کے انسینٹیوز ہوں تو میم پھر ایک لوئل آپ کا کلائنٹ, مطلب ایک بندہ کا امپلائی بنتا ہے, مگر یہ پالیسیز ہوتی ہی نہیں ہے میم. ہاں, اب جیسے چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹ 1 کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ پارٹ 1 کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے, یا اس کی ٹریننگ کی باری نہیں آتی اور اس کا وہ ٹائم نکل جاتا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یور باس, آپ ہی کا باس جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا, دیکھتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو سب سے زیادہ کام دینا شروع ہو جاتا ہے. میں نے اپنے کتنے کو ورکرز میں یہ چیزیں دیکھی ہیں, مطلب کہ بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اس کو اور کام دینا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے منع نہیں کرتا کام پڑھنے سے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز دے سے کہ وہ باہر سے پڑھ کے کوئی ٹریننگ کر کے آتا ہے, یا باہر سے کوئی پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے, تو اس پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 پوائنٹس ہیں. ایگزسٹنس آف اینڈ یوز اپ ٹو ڈیٹ پالیسیز, نئی پالیسیز پہ جائیں, امپروو پالیسیز کے اوپر جائیں. ایگزسٹنس آف کلیئر اینڈ اپ ٹو ڈیٹ اسکوپس آف پریکٹس. تو جس وقت بات ختم ہوئی, میں لاسٹ بات یہ کر رہی تھی کہ فار ایگزامپل کوئی باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے تو وہ محنت کر کے آتا ہے, خواری کاٹ کے آتا ہے, اپنی کبھی فیملی کو لے جاتا ہے, نہیں لے جاتا, تو سم ٹائمز اس کو ایسی جگہ پوسٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ, اور اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ وہاں پہ اس کی پی ایچ ڈی کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک کسی میرے کولیگ نے بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی, تو اس کو جہاں پوسٹ کیا وہاں پہ ایسے ایریا میں
جہاں پہ پہاڑی علاقہ تھا اور جہاں پہ بالکل اس نے صرف عام پیشنٹس کو دیکھنا تھا اور وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی، تو نہ وہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین یوز کر سکتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی دوائیاں کوئی خاص ملتی تھی، نہ وہاں پہ کوئی ٹیسٹ رن ہوتا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ اس کی انڈر یوٹیلائزیشن تھی اور اس کی ڈی موٹیویشن تھی. اور پیچھے ایک بندے کی شرارت یہ تھی کہ بھئی یہ تو بڑا انجوائے کر کے آیا، باہر رہ کر آیا اور اب اس کو تھوڑا ہارڈ ایریا کاٹنا چاہیے. تو سم ہاؤ یہ پالیسیز اگر بنی ہو تو بیچ میں اگر کوئی چاہے بھی نٹوریس کام کرنے کا تو وہ نہ کر سکے. یہ آپ کی پالیسی میکرز کے اوپر جاتا ہے. تو اس لیے اپنی پالیسیز کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے. دین ایگزسٹنس آف کلیئر اینڈ اپ ٹو ڈیٹ اسکوپ آف پریکٹس کہ ایک جیسے ایئرس آف ایکسپیرئنس بڑھتا جاتا ہے کہ ان کی پریکٹسز کا اسکوپ کیا ہوگا، کون سینئر جونیئر ہوگا، کتنے پیشنٹس دیکھیں گے، کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. پھر امپلائمنٹ پالیسیز ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے اور ڈاکیومنٹڈ اینڈ یوزڈ. اینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی امپلائمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، تاکہ گورنمنٹ بھی جو آپ پہ پیسے لگا رہی ہے، آپ کو ٹرین کر رہی ہے، آپ کو ساتھ رکھ رہی ہے، بعد میں آپ ہی چھوڑ کے نہ چلے جائیں. تو اس لیے پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. دین وی کم ٹو دا فورتھ کمپوننٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، فائنینسنگ. یعنی آپ کی جتنی بھی آپ خدا دل ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن آپ نے اپنا گھر چلانا ہے، اپنی لائف کو پروگرس میں لے کے جانا ہے. یو نیڈ فائنینس. اینڈ اف یو ہیو اے کمپیریزن، آپ کو پرائیویٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے تو آپ وہ چھوڑ دیں گے. اس لیے جب آپ ہارڈ ایریاز میں کام کرتے ہیں یا آپ ایسے جگہوں پہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا الاؤنس ریگولر ملنا چاہیے اور آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوبارہ پیچھے جا کے لڑائی نہ کرنی پڑے. اس سے کیا ہوگا کہ ویسٹ آف ٹائم اینڈ ریسورسز ہوگا اور پھر اگین ڈی موٹیویشن ہوگی. سو فائنینسنگ میں setting levels of salaries and allowances, doing budgeting and projections for HR. Projections is کہ اتنی انفلیشن ہو رہی ہے اگلے 2 سال میں یا اگلے سال میں تو پے رائز بھی اتنا ہی انکریمنٹ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو پروجیکشنز کرتے ہیں، اس کے مطابق بجٹنگ کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دین for HRH interventions, resource requirements including salaries, allowances, education, incentives. Increasing physical space and mobilizing finances resources. Analyzing data on HRH expenditures. آپ دیکھیں آپ نے کسی پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، اس کو کورس کرانے کے لیے آپ نے اس کو کیا ہے تو آپ اس کو یا اس نے آپ کے لیے اتنا کام کیا ہے تو پھر آپ اس کو ریوارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ الاؤ کریں کہ جی آفٹر سو مینی ایئرس آف 3 سال آپ کام کریں تو 3 سال کے بعد اگر آپ کہیں باہر پیپر پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو فیسیلیٹیشن ملے گی. ٹھیک ہے، یا آپ اپنا آرٹیکل پبلش کرتے ہیں تو اس کی آرٹیکل پبلیکیشن میں جو پیمنٹ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوئی کنٹریبیوشن ملے گی. تو یہ بھی بہت بڑا انسینٹیو ہے. اگر آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیج دیں یہ بھی بہت بڑا انسینٹیو ہے. ٹھیک ہے. دین اینالائزنگ ڈیٹا، ہاں ایکسپینڈیچرز پہ ہو گیا. ان کو اینالائز کرنے کے لیے انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پبلک سیلریز کتنی ہے، لوکل اور ریجنل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. Evidence indicating that national health accounts regularly collect and report data about HRH expenditures. اب جیسے اس دفعہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی منیمم ویج جو ہوگی ڈیلی ویجرز کی یا جو ان پڑھ طبقہ ہے تو وہ منیمم 13,000، اس سے پہلے وہ 9,000 تھی. تو پھر 13,000 کب ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا انفلیشن اتنی ہوگی اس کے مطابق اس کو بڑھا دیا. تو اب آپ کسی کو اگر 12,000 پہ رکھ رہے ہیں، 11,000 پہ رکھ رہے ہیں رنر کو یا اٹینڈنٹ کو، تو پھر دیٹ از لیبر لا کے خلاف جاتا ہے. دین یو شوڈ ہیو اے پالیسی کہ بھئی یا آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک ریزن ہونا چاہیے کہ کیوں ہم اس سے کم دے رہے ہیں. Evidence indicating budgeting and projections done for HRH requirements. Evidence indicating Ministry of Health making good use of the finances already available. پھر ہے ٹریننگ. نمبر آف پری سروس اینڈ ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں. پروڈکشن آف نیو ہیومن ریسورس ہیلتھ ریسپانسونیس ٹو نیڈس کتنی ہے. ریشیو آف رورل ویسٹ اربن ایڈمیشنس کتنے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم جابس ملتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا جو ڈومسائل ہے وہ کتنا ہے، پھر اس ڈومسائل کی کتنی سیٹس ہیں، پھر جب جس سیٹ پہ آپ ہائر ہو جاتے ہیں
پھر آپ کے اتنے سال سروس ہو گیا, اب آپ کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ آتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا کورس آتا جائے. دین پری سروس کریکولم کوالٹی کیا ہے, فریکوینسی اینڈ ایڈوکیسی آف ان سروس ٹریننگ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن ریفرز ٹو دا پروسیس آف پروڈیوسنگ qualified health professionals and paraprofessionals to address population-based healthcare needs. This process may be different in stages such as pre-service education, post-grad, special training, in-service training include professional development. اب آپ دیکھیں professional development کیا ہوتی ہے, academics میں different ہے, جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتی ہے ان کی ڈفرینٹ ہے, اچھا جو کلینیشینز ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ہے. اب جو ایجوکیشن میں ہے وہ کہیں گے جی ہمیں آپ پروموشن کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوسٹ گریڈ کریں, پھر ہمیں پروموشن کے لیے چاہیے کہ ہمیں آرٹیکلز اتنے ہوں, پھر ہمیں پروموشن کے لیے چاہیے کہ ہم میڈیکل ایجوکیشن کریں. ٹھیک ہو گیا. جو کلینیشینز ہوں گے وہ سبسیکوینٹ ان کے ایف سی پی ایس ہوں گے یا ان کے اور کورسز ہوں گے, ایم ڈیز ہوں گے, ایم سی پی ایس ہوں گے. جو آپ کے ایڈمنسٹریشن ہوں گی ان کی کوئی ایم ایس سی ایڈمنسٹریشن ہوگی یا ایم بی ایز ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ ہر ایک کو اس کے کیڈر کے مطابق جو ہے وہ ٹرین کرتے. اب اس کے 5 انڈیکیٹرز ہیں. نمبر آف ٹریننگز, انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں اور ٹریننگ کتنی ہے. پروڈکشن آف نیو ہیلتھ کیئر ورکرز ان ریسپانس ٹو دا نیڈس آف دا سسٹم. یعنی اگر آپ کے پاس 200 بندہ ہے جو ٹریننگ کے لیے انتظار کر رہا ہے اور آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ 2 ہیں, ان میں سیٹنگ کیپیسٹی ایک ٹائم میں 20 یا 30 ہے, تو یہ تو پیچھے بیک لاگ بڑھتا جائے گا. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ نیا انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں, یا کوئی ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ ایک پروونس کا بندہ دوسرے پروونس میں جا کے ٹریننگ کر لے. یا تیسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوکل پارٹنرشپس کر کے لوگ جو ہیں کوئی اور لوکل جو پارٹنرز ہیں وہ ان کو ہیلپ کریں ٹرین کرنے میں ان ادر دین پبلک انسٹیٹیوٹ, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ان کی فنڈنگ کر دیں. تو کسی طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا بیک لاگ نہ ہو. پھر ایویڈنس, اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی ایک نے پروموٹ ہونا ہے اور اس ویکینسی پہ صرف ایک سیٹ ہے, 2 سیٹ ہے اور بندے 4 ہیں, تو پھر کیا ہوگا, جو ایک ہائر ہو جائے گا وہ جو 3 ہوں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے, they'll start looking elsewhere. So how to deal with these situation, یہ بھی آپ کو اپنی ٹریننگز اور اس میں ان کو انوالو رکھنا ہے. Then frequency, quality, alignment of the in-service training to health priorities and workforce needs. Ratio of rural urban. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, انہی کو ایکسپلین کیا گیا. Then partnerships کیا ہو سکتی ہیں. Partnership refers to the extent to which there are formal and informal linkages between all HRH. So یہ partnership میں ہم نے دیکھا تھا دو circles تھے. It is coordinating mechanism that bring together all the stakeholders of countries' human resource and health. There are 3 indicators. Active stakeholder participation, ٹھیک ہے, in policy making and in process. Process کیا ہوتا ہے, the process, policy ایک بن گئی ہے کسی چیز کی اور اس کے بعد جو پروسیس ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو آپ کا ہیومن ریسورس کے لوگ ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں جو اپنا ویو پوائنٹ دے سکیں. یعنی صرف پالیسی نہ بنائیں, وہ پالیسی اور پروسیس کے اندر بھی ان کا ویو پوائنٹ لیں. Then formal agreements between government and other entities involving the human resource. And then mechanisms in place to involve community in service planning and provision to provide feedback. اب ہم آ جاتے ہیں لیڈرشپ پہ. Country level leadership should be engaged and prioritize human resource issues as critical to the health situation of the country's population. When documenting leadership engagement, there are 2 levels to consider. Is the leadership aware of HRH situation, and does it see that the situation is important? یعنی اگر لوگ ہی نہیں کام کرنے والے اور اگر لوگ اپنی پوزیشنز پہ ہیں وہ آتے نہیں ہیں, اگر وہ آتے ہیں تو وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہے لوگ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی پرفارمنس ہو, آپ نے اس پہ مجھے رسپونڈ کرنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی پرفارمنس لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے, ان کا ٹرن اوور ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہوتی ہے بنسبت گورنمنٹ سیکٹر کی پرفارمنس سے. کیا فرق ہوتا ہے اس میں, کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے؟ انٹرسٹ کا فرق ہوتا ہے, انٹرسٹ کا فرق ہوتا ہے میم, انٹرسٹ کا فرق ہوتا ہے اور کیونکہ پرسنل اس میں بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر سم ون از رننگ اے پرائیویٹ
समething, तो उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा, पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं as बेनिफिट compared के to government. अलावा उनके सिस्टम्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, शिफ्ट मैम मैनेजर्स रिसोर्स होते हैं. एलोकेशन ज्यादा होती है मैम, रिसोर्स They can invest where they want. और गवर्नमेंट सेटअप में ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक लंबे प्रोसेस से गुजर के चीज़ें जो है ना वो मतलब ग्रांट लेनी पड़ती है, फिर उसमें आप बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसमें आप यू आर ऑल इन. हाँ, और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप भूल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे थे. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आपकी शिकायत जाएगी, दे कैन जस्ट टेल यू गुड बाय, और आप एक अच्छी पोजीशन से चले जाते हैं. ठीक है, आपकी पे वहाँ पे अच्छी होती है. हाँ, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है क्योंकि वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं. लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि आप किसी को एकदम इस तरह निकाल नहीं सकते. तो एक बंदा जो है अगर वो नहीं आता, दूसरे दिन छुट्टी भेज देता है, और तीसरे दिन आके एक बंदा दिन में 20 मरीज देख रहा है, एक बंदा दिन में 4 मरीज देख रहा है, दोनों को एक ही तनख्वाह मिल रही है. तो जो 20 मरीज देख रहा है वो कह रहा है जब 4 भी देख रहा है तो उसको क्या हो रहा है, मैं क्यों ना देखूं, मुझे क्या तकलीफ है कि मैं तेज काम करूं. आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती. फिर आप ये देखेंगे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके क्लिनिक्स होते हैं, उनके बाहर जो उनके रनर्स होते हैं वो उन डॉक्टर से भी ज्यादा तेज होते हैं, वो पेशेंट को लेके अपनी तरफ आ रहे होते हैं. तो इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स ही उसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो तो पेशेंट देख, वो एक फ्लो में काम करें, उनको रेगुलराइज करना जो है वो उनकी लीडरशिप का काम है. सो इसलिए उनको लीडरशिप को अवेयर होना बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज कि इज लीडरशिप एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग चेंजेस, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो आजकल की दुनिया में आप टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं कर सकते. एंड व्हाट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, आई थिंक हमने पहले भी इस पे बात की हुई है. अपर लेवल से लोअर लेवल ऑर्डर देना, अप्रोच होती है. हाँ, ऑर्डर देना और फिर इंश्योर हो जाए कि ऑर्डर पूरा हो जाए. सो समटाइम्स the combination, the participatory approach is कि top to bottom and bottom up जो approach है उनका somehow balance. And organization to organization depend करता है कि आप उनको कितना feedback को important समझते हैं. There must be some channels जिससे feedback आ रहा हो और जिससे आप अपनी leadership को improve कर सकते. अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है. आप ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ विजन निकला है 2018 to 30 का. ठीक है, इसका मतलब ये मैं आपसे जब लेक्चर शेयर करूंगी तो इंशाल्लाह ये आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस ये भी भिजवा दूंगी, और वैसे ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. तो ये सारे का सारा तो जाहिर है आपने नहीं पढ़ना होगा, लेकिन एटलीस्ट दिस इज गुड थिंग कि ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ का विजन बना. अच्छा, विजन बड़ी चीज होती है, फिर उस विजन के ऊपर पॉलिसी आगे आती है. तो दिस इज नॉट पॉलिसी, दिस इज विजन. ठीक है, तो इस 2018 की करंट सिचुएशन है इसके अंदर, और फिर 2030 तक हमारी ह्यूमन रिसोर्स में कितनी हमारी नीड होगी वो है. अब आप मुझे बताएं कि अब 2018, अब ये हो गया 2020, 21 आ गया. ठीक है, और आप जैसे जैसे ये मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, आप खुद दिमाग में सोचें कि अगर हमने ये नीड पूरी करनी है तो एक बिल्डिंग बनने में, एक इंस्टीट्यूट बनने में 4 साल तो लगते हैं ना, एक मेडिकल कॉलेज बनने में. फिर उसकी फैकल्टी आएगी, मल्टी स्टेटिक होगा ना, हमने बायोस्टैट्स में पढ़ी थी ना कि वो जो मल्टी लेवल होती है, मल्टी स्टेज होती है, फाइनेंसेस एक साल मिलते हैं, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, बहुत तेज काम भी कर लें तो 3 साल. तो अगर हमने 2030 तक अपनी सारे गैप्स को फिल करना है तो आर वी रेडी, आर वी गोइंग? तो आई थिंक वी आर गोइंग वेरी स्लो इन दिस स्पेस. ठीक है, तो इस तरीके से विजन को फॉलो करती है पॉलिसी. दिस इज अ विजन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने प्लानिंग प्रोसेस में ये किया है कि हमने ये देखा है कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आजकल कितनी है और कितनी जरूरत है. ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. और इसके ऊपर भी आपके सीनियर्स में से किसी ने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी एनालिटिकल काम किया हुआ है. जब कभी भी इंस्टीट्यूट में आके देखना, उनकी पिक्चर्स खींच लेना, और वो आपके बड़े काम आएंगे. सो रजिस्टर्ड सिलेक्टेड हेल्थ वर्कफोर्स ऑफ 2000, अब ये 2017 का डेटा है लेकिन पब्लिश ये 18 में हुआ है, तो 18 to 30 को कहते हैं.
ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں رجسٹرڈ سلیکٹڈ ہیلتھ ورک فورس بائی دا اینڈ آف 2018. یہ پروونسز ہیں. فزیشنز اینڈ اسپیشلسٹ, فزیشین ہوتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ہے نا. ڈینسٹی پر 1000 پاپولیشن کے لیے کتنے اسپیشلسٹ ہیں, کتنی نرسز, مڈ وائفس, لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں, ڈینسٹی پر 1000 پاپولیشن, اور ٹوٹل کیا ہوا ہے کتنا ہے. تو اگر آپ صرف ٹوٹل کو دیکھ لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی پاپولیشن دیکھیں فزیشنز کی اور پاپولیشن دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نرسز کتنی ہیں, یعنی 0.8 ہے تقریباً 1, اور ادھر یہ 0.5, یعنی 2 نرسیں تو 1 ڈاکٹر. نرسز بہت کم ہے ہماری. پھر اس کے بعد ٹوٹل, ٹھیک ہے. اسی طرح سندھ, اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ٹوٹل آپ دیکھیں تو 1.45 ڈینسٹی ہے ہماری. اچھا جی, اب آگے دیکھیں نمبر آف لیڈی ہیلتھ ورکرز ان 2017. اب آپ دیکھیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کتنی ہیں, یہ تقریباً 1 لاکھ. ایک کتنا اس کی کوانٹٹی بنے گی 1 2 3 4 5 ہے نا, تقریباً 1 لاکھ. اور پھر ڈینسٹی پر 1000 پاپولیشن, آپ ڈینسٹی دیکھیں, یعنی 1000 لوگوں کے لیے ایک خاتون بھی نہیں. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ادر ہیلتھ ورکرز ڈینٹسٹ کتنے ہو گئے, یہ دیکھیں, یہ 20,500 لوگوں کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈینٹسٹ کتنے ہونے چاہیے. اور ڈینسٹی کیا, فارماسسٹ, لیب ورکرز, حکیمس, ہومیوپیتھس, ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس. تو ہمارے پاس ابھی سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے. دین آپ دیکھیں ریکوائرڈ نمبر آف فزیشنز انکلوڈنگ اسپیشلسٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ گیپس. تو ریکوائرڈ منیمم نمبر ان 2030, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پورے پاکستان میں یہ ہماری ریکوائرڈ منیمم نمبر ہے. پھر رجسٹرڈ اسٹاک ان 2017 ہمارا 2 لاکھ سم تھنگ, یہ ہمارا رجسٹرڈ ہے. پھر اب یہ رجسٹرڈ کون ہے, جو پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ فزیشنز ہیں, جو نرسنگ کاؤنسل سے رجسٹرڈ نرسز ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی لوگ نہیں. منیمم پروڈکشن کیپیسٹی ہماری کتنی ہے, ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ان اے ایئر اتنی ہے. اب ہمارا گیپ اتنا ہے اور ہماری پروڈکشن کیپیسٹی یہ ہے, اور ایکسپیکٹڈ گیپ ان 2030 assuming 60% attrition of the 2017 registered numbers and 15% of attrition in newly registered numbers during this. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا اتنا ہمارے میں ڈیفیشنسی ہے. اس ڈیفیشنسی کو ایک انسٹیٹیوٹ تو نہیں پورا کر سکتا نا. ٹریننگ تو 4 سال کی ہوتی ہے, 5 سال کی ہوتی ہے, کیسے ہوگا؟ ابھی تو وہ اتنے انسٹیٹیوٹس بنے ہی نہیں. کیا وہ ڈبل ٹائم کام کریں گے؟ ان پہ ابھی تک پالیسی, اب یہ 2 سال ہو گئے اس ویژن کو آئے ہوئے, اور ابھی اس پہ پالیسیز نہیں بنی. ریکوائرڈ نمبر آف نرسز اینڈ مڈ وائفس اینڈ ایکسپیکٹڈ گیپس. آپ دیکھیں ریکوائرڈ منیمم نمبر ان 2030 کتنا ہے, آپ کے رجسٹرڈ کتنے ہیں, آپ کی منیمم پروڈکشن کتنی ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو ہے ایکسپیکٹڈ گیپ کتنا ہے. یہ گیپ کیسے فل ہوگا, کہ آپ ان کو باہر بھیجیں گے ٹریننگ کے لیے, پھر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ آپ کیسے کریں گے. پاکستانی ہیلتھ ورک فورس اسٹاک ان یو کے نارتھ امریکہ. اگر آپ اس طرح دیکھیں تو 2014-15 میں آپ کے پاکستانی ڈاکٹرز ان یو کے کتنے, تقریباً 5,500, ٹھیک ہے. 2015 میں کتنے گئے ہیں, تقریباً اتنے. پھر پاکستانی نرسز کتنی ہیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ ہیں 1000 جتنے, وہ سوری اپنا 1100 کے قریب ہیں. اور اس کے بعد آپ کے 15 میں بھی اتنے ہی تھے. پھر کینیڈا میں کتنے ہیں, پھر نرسز کینیڈا میں کتنی ہیں, پھر پاکستانی ڈاکٹرز ان یو ایس میں کتنے. تو اتنے لوگ ہیں, یہ وہ رجسٹرڈ ہیں. جو ان رجسٹرڈ گئے ہیں ان کا پتہ نہیں. تو ہمارا جو ہیومن ریسورس فار ہیلتھ ہے, اٹ از پیوٹل فار ہیلتھ بھی. یعنی آپ جتنا مرضی اچھا انفراسٹرکچر کر لیں, سسٹم کر لیں, اگر وہ مین بیہائنڈ دا مشین ہی نہیں ہے, وہ الٹرا ساؤنڈ دیکھنے والا, وہ اینالائز کرنے والا, وہ کاؤنسل کرنے والا, تو آپ کا کام نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیں آپ کا جو تھرڈ آپ کا جو ایس ڈی جی ہے, 13th ایس ڈی جی ہے, اور اس کا جو 3 ٹارگیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے جو اس میں ہیلتھ سوسائٹیز آر انجنس فار اکنامک ڈیولپمنٹ, ہیلتھ ورک فورس از اسینشیل فار نیوٹریشنل سروسز, ہیلتھ ورک فورس از اسینشیل فار یونیورسل ہیلتھ کوریج,
Healthy students improve learning, great economic development, healthy outcomes. Women are large part of health workforce for obtaining jobs. اور پھر ہمارا یہاں کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جابس نہیں کرتے. وہ ایٹریشن یہ بھی تو ہے نا ہماری 50%. پھر دین کلیکشن آف ڈیٹا, واش ڈیٹا اینڈ پارٹیسپیشن ان activities by lady health workers. Health is one of the largest employment sector providing decent work. آپ دیکھیں ان پڑھ آدمی بھی ہوگا نا, اگر آپ نے وائٹ کوٹ پہنا ہوگا, چاہے آپ نرسنگ کے ہیں, چاہے آپ ایجوکیشن کے ہیں, چاہے آپ آپٹومیٹرسٹ ہیں, چاہے آپ ڈینٹسٹ ہیں, تو وہ رسپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں ٹیچرس کی اور ڈاکٹرس کو مسیحا سمجھتے ہیں لوگ, اور ان پڑھ لوگ بھی ان کو مسیحا سمجھتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں. تو دس از ون آف دا تھنگس جس میں لوگ خوشی خوشی اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں. Then health workers migration can lead to inequitable access to health care. Equitable access to healthcare services will improve basic services, and effective HRH strategy rests on collaboration across different sectors. Sectors kya hai? Multi-sectorial approach, health, education, finance, labor, planning. And stakeholders, public and private employees, professional associations, community and others. تو یہ ساری چیزوں کو ملانا, اور آپ دیکھیں ورک فورس ہر ایس ڈی جی کے اندر, ٹھیک ہے نا, 17 ایس ڈی جیز کے پوائنٹس ہیں, اور اس کے اندر سے جو 13 کے کم از کم 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 کے اندر جو ہیں وہ ورک فورسز آف دا پرائم امپورٹنس. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اب ایچ آر ایچ از این امپورٹنٹ ٹاپک, ٹھیک ہے, اور اس کو کائنڈلی پڑھ لیجیے گا. ون آف دا WHO رپورٹس جو ہے نا وہ بھی ہیومن ریسورس کے اوپر ہے. جیسے آپ نے 2000 کا پڑھا, پھر 2007 کا پڑھا, ریممبر. تو میرا خیال ہے پھر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا رپورٹس کو, کہ شاید کسی نے دیکھی کوئی اگلی رپورٹ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی WHO کی رپورٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو ڈیل کرتی ہے, اور اس کی ایگزیکٹو سمری جسٹ ریڈ کر لینا, ٹھیک ہے, اس کو ڈسکس کر لینا. اوکے میم. اوکے. اور ایک ایک دفعہ اپنے کیمراز تو آن کریں کائنڈلی, جسٹ سو دیٹ آئی کین سی یو, اینڈ دین ویل سے گڈ بائے. کیا حال ہے عروج؟ شبیر کیا حال ہے؟ آج میں نے پوچھنا تھا, شبیر بولا نہیں ایک دفعہ بھی. اور کیا حال ہے ذکیہ, صدف, مریم, ڈاکٹر کیا نام ہے, ماجبین, ہادیہ, ردا, اور ڈاکٹر لوئل خان کون ہے؟ ہاں, کیا حال ہے؟ اچھا جی, آپ کا کیا حال ہے خاور؟ مریم, یسرا. اور آپ یہ بتائیں کہ جو جاب